کیلیگرافی ہماری قدیم اسلامی تہذیب کا ایک اہم جز ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا فن ہے جس میں قلم کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے اپنا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کے ایک نجی شاپنگ مال میں، جہاں پر مشہور آرٹسٹ واصل شاہد کے فن پاروں کی نمائش جاری ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کیلیگرافی کے یہ نمونے اور شاہکار۔ قدرت خداوندی کی انسان کو عطا کردہ طاقتوں میں سب سے پہلے قلم کی طاقت دی گئی، جس کی افادیت آج بھی ہر ہتھیار سے بڑھ کر ہے۔ قلم کے ذریعے مصوری، رنگ سازی اور فرما روائی کے نقوش ہر دور میں فنون لطیفہ کا اہم ترین حصہ رہے۔ فن خطاطی نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام تہذیب یافتہ قوموں کا خاصہ تھا۔ کیلیگرافی یا فن خطاطی کی جگہ کمپیوٹر نے لے لی ہے۔ اس فن کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تعلیمی اداروں میں اسے مضمون کے طور پر پڑھایا جائے تاکہ قدیم اسلامی تہذیب کے آثار باقی رہ سکیں۔ پاکستان کے نامور نوجوان آرٹسٹ واصل شاہد کا کہنا ہے کہ فن خطاطی کسی معاشرے کی تہذیب و ثقافت کی عکاس ہے اور کیلیگرافی ذہنوں پر اچھے اثرات مرتب کرتی ہے، اس لیے معاشرے کی تشکیل میں بھی اس کا اہم کردار ہے۔ فنون لطیفہ کی پوری دنیا میں اہمیت ہے، اور جن معاشروں میں فنون لطیفہ ہوتے ہیں دنیا میں ان معاشروں کو پرامن سمجھا جاتا ہے۔ جہاں پہ فنون لطیفہ نہ ہو، اب دیکھیں دنیا کے ان معاشروں میں امن نہیں ہوتا، بد امنی ہوتی، بے چینی ہوتی ہے، انتشار ہوتا ہے۔ وہ انتشار سیاسی بھی ہو سکتا ہے، سماجی بھی ہو سکتا ہے، فکری سطح پر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں جہاں معاشرہ پرامن دیکھتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ فائن آرٹس ہے، وہاں پہ وہ اپنے خطے کے، اپنی ثقافت کے، اپنی تہذیب کے وہ فنون کو پریکٹس کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو فنون ہوتے ہیں یہ انسانی نفسیات کی بنیاد کو بڑا پرسکون و پرامن بناتے ہیں۔ اور جب ایک فرد بڑا پرسکون و پرامن ہو جاتا ہے تو افراد سے مل کے معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ پرامن ہو جاتا ہے۔ جب معاشرہ پرامن ہو جاتا ہے تو وہاں پہ خوشحالی بھی آ جاتی ہے۔ اب پاکستان کے جب مسائل کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیشہ ریاست کو پکڑا جاتا ہے یا حکومت پہ بات کی جاتی ہے، اچھا حکومت ایسا نہیں کرتی، ریاست ایسا نہیں کرتی، حکومت ایسا نہیں کرتی، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ریاست کا وجود بھی معاشرے سے بنتا ہے۔ ریاست بہت بعد میں وجود میں آئی ہے، معاشرہ بنیادی ادارہ تھا جہاں سے ریاست نے جنم لیا ہے، لیکن ہم اس پہ کبھی بات نہیں کرتے کہ معاشرہ ٹھیک کر لیا، معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ کبھی اس پہ کوئی درسگاہیں ہماری اس پہ توجہ نہیں دے رہی، اہل دانش اس پہ توجہ نہیں دے رہے، اور میڈیا کا بھی چونکہ سیاسی بزنس اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اس کی طرف رجحان نہیں ہے گفتگو کا کہ ہم سماج کی تربیت کر سکیں، معاشرے کے اخلاقی وجود کی تربیت کے لیے کچھ ہم کوشش کر سکیں۔ ایسے میں سمجھتا ہوں کہ فنون لطیفہ کو دوبارہ واپس آنا، اور خصوصاً ان فنون لطیفہ کو جو ہماری شناخت ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارا مذہب بھی ہے اور ہماری تاریخ بھی ہے، ان میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو فن تعمیر بھی بہت اہم ہے، نقاشی بہت اہم ہے، اور ان سب سے بہت زیادہ جو اہم ہے وہ فن خطاطی ہے۔ فن خطاطی فکری اعتبار سے بھی بہت اہم ہے، چونکہ یہ وحی کو لکھنے کا خط ہے کہ وحی سے لکھی جاتی ہے، اللہ کا کلام، اور اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کے ساتھ لکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو اہم بات ہے کہ اس کی نفسیاتی اعتبار سے دیکھا جائے بڑے آرام سے صبر سے کام ہوتا ہے، آپ جلد بازی میں کام نہیں کر سکتے۔ جو خطاط ہوگا نا اس کی اگر طبیعت میں جلد بازی ہے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا، ٹھہراؤ آ جاتا ہے، نظم و ضبط آ جاتا ہے، مزاج میں توازن آ جاتا ہے۔ اگر کسی بھی فرد میں یہ ساری خوبیاں خطاطی پیدا کر سکتی ہے تو کیا معاشرے میں نہیں کر سکتی؟ یقیناً کر سکتی ہے۔ آپ دیکھیں ترکی کا معاشرہ دوبارہ سے جب بنا ہے تو اس میں فن خطاطی کا کردار بہت اہم ہے، اور جب معاشرہ بنا ہے تو ان کی ریاست دیکھ لیجیے، لک دیکھ لیجیے کتنا اچھا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب ہم بات کرتے کہ ریاست، حکومت اس پہ تنقید کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ بحیثیت فرد ہم کتنے ذمہ دار ہیں، ہماری اخلاقی اور نفسیاتی تربیت کتنی اچھی ہوئی ہے، ہم رد عمل ہی ہمیشہ دیتے رہتے ہیں یا ہم بھی کچھ تعمیر اور تخلیق کے رویے لے کر معاشرے کو، ملک کو کچھ دے رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، معاشرے کو ٹھیک کرنا ہوگا، معاشرے کی اخلاقی اور نفسیاتی تربیت کرنی ہوگی۔ جب یہ ہوگی
آپ یہ سمجھے گا معاشرے سے ہم ہی لوگ ہوتے ہیں نا جو ریاست کا کاروبار بھی سنبھالتے ہیں، ہم میں سے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ حکومت میں یا بیوروکریسی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ہماری تربیت ہوگی تو وہاں ہم میں سے لوگ ان کی بھی تربیت ہو چکی ہے، پھر وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا۔ نمائش میں شہریوں کی بڑی تعداد نے گہری دلچسپی لی۔ اس موقع پر گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس فن کو جدید ٹیکنالوجی کے اثرات کے باعث مکمل طور پر تباہ ہونے سے بچایا جائے۔ انہوں نے بھی اس فن کو مضمون کے طور پر تعلیمی اداروں کے نصاب میں شامل کرنے کی تجویز دی۔ یہ بہت اچھی کوشش ہے کیونکہ یہ جو خطاطی کا آرٹ ہے ہماری تاریخ، ہماری اسلامی تاریخ سے جڑا ہوا ہے، لیکن یہ کم ہو رہا ہے۔ بٹ یہاں کہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی یہ کم نہیں ہوا ہے، اس میں ترقی آ گئی ہے، اس میں اور زیادہ جو ہے وہ ایڈوانس ہو گیا ہے یہ بھی، اور وہ دیکھ کے اچھا لگتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کام ہے، بہت اچھا سر نے لکھا ہوا ہے، اور یہ اسپیشلی گولڈ لیف سے جو سر کا کام ہے یہ بالکل لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ایک آپ کو پہلے تو آپ کو یہ ہاتھ کا کام ہی نہیں لگتا، لیکن آپ جب قریب سے دیکھتے ہو، آپ ساری اس میں ڈیپتھ دیکھتے ہو۔ یہ جس طرح کل اللہ خط سر نے لکھا ہوا ہے، اور یہ انتہائی خوبصورت اس خط میں سر نے لکھا ہوا ہے گولڈ لیف کے ساتھ، اس کے ساتھ سارا انہوں نے اس میں پورٹریٹ کیا ہے، کلر کنٹراسٹ، اور سارا کہ ایک دیکھنے والوں کو نا مطلب آپ جب تک 5-10 منٹ ایک پکچر کو دیکھتے نہیں ہو، پینٹنگ کو دیکھتے نہیں ہو، تب تک آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ دوسری والی کو فوکس کرو، اور انتہائی خوبصورت کام ہے۔ ہم اپنی عقیدت کی وجہ سے، اپنی محبت کی وجہ سے دین سے وابستگی رکھتے ہیں، لیکن اگر جمالیات کے پہلو نہ ہو تو بہت لطیف چیزوں کی اپریسیشن نہیں ہوتی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کا ایک طریقہ وہ بھی ہے جو آج واصل شاہد نے اختیار کیا ہے کہ پورے فنکارانہ مہارت کے ساتھ، پورے ذوق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو لکھا ہے اور اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ ایک خاص جمالیاتی پہلو سے جڑ جاتا ہے، اور آپ کی جو خوبصورت شخصیت تھی، آپ کی جو حسین و جمیل ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا تھا، اس کا ایک اظہار گویا ہوتا ہے کہ آپ کے ناموں کے جو مختلف، یہ جو صفاتی نام ہے جس کی کیلیگرافی کی گئی ہے، تو آپ کی صفات کے ساتھ ہم جمالیاتی پہلو سے جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے واصل کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو اس پہلو سے اپنے دین کے ساتھ وابستگی کی کوشش کرنی چاہیے، جس سے جمالیاتی اسالیب میں ہم اپنے دین کو سمجھیں بھی اور اس کو اختیار بھی کریں۔ یہ ایک انتہائی حسین چیز ہے، اور اس کو ایک آپ اپنے گھر میں لگاتے ہیں تو ایک خوبصورتی کا ایک آرٹسٹک ایلیمنٹ الگ ہے، اور دوسرا اس کا یہ ایلیمنٹ ہے کہ یہ برکت، باعث برکت بہت ہے۔ تو میں نے تو اپنے گھر میں بہت کیلیگرافیز لگائی ہوئی ہیں، اور سر واصل شاہد جو ہیں میں ان کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں، اور اس وجہ سے میں ان سے بہت عقیدت رکھتی ہوں، اور میں اس کی وجہ سے ان کا کام جو ہے وہ مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ سر واصل جیسے لوگ جو ہیں وہ بہت کوشش کر رہے ہیں اس کام میں، اس معاملے میں کہ وہ اس فن کو آگے بڑھائیں، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ بہت ہی ڈیڈیکیشن سے پڑھانا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے کیلیگرافی سیکھنی ہے اور کوئی بھی خط سیکھنا ہے تو آپ ان سے آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی اچھے ویل ڈیٹیلڈ، زوم پہ بھی کراتے ہیں کورسز، ویسے ان پرسن بھی کرواتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ ان سے سیکھیں۔ کیلیگرافی سے لگاؤ رکھنے والے حضرات کا کہنا ہے کہ کیلیگرافی فنون لطیفہ کا ایک اہم جزو ہے، اور اسے زندہ رکھنے کے لیے تعلیمی اداروں میں خطاطی سکھائی جانی بہت ضروری ہے۔ کیمرہ مین جمیل امان کے ساتھ عامر شہزاد، اسلام آباد، اب تک۔ میری پہچان ہے میرے چپتے سوال، دکھاؤں گا آئینہ تو برا مت مانیے گا، ہوگا ہر چھوٹی بڑی خبر پر تبصرہ، پوچھوں گا سب سے سخت سوال، حق و سچ ہے میری آواز، اس آواز کو دبانا نہیں، بہا لے جاؤں گا ہر رکاوٹ، کیونکہ میں بہتا سیلاب ہوں۔ دیکھیے اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔